اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کے اہم الفاظ کی تشریح۔ اس آیت کے الفاظ و معنی میں بعض فرقوں نے تحریفات کا دروازہ کھولا ہے جو تمام امت کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور آخر زمانہ میں نزول کے منکر ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ ان الفاظ کی تشریح وضاحت کے ساتھ کر دی جائے۔ واللہ خیر الماکرین، لفظ مکر عربی زبان میں لطیف و خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں۔ اگر وہ اچھے مقصد کے لیے ہو تو اچھا ہے اور برائی کے لیے ہو تو برا ہے، اسی لیے ولا یحیق المکر السیء میں مکر کے ساتھ سیء کی قید لگائی۔ اردو زبان کے محاورات میں مکر صرف سازش اور بری تدبیر اور حیلہ کے لیے بولا جاتا ہے، اس سے عربی محاورات پر شبہ نہ کیا جائے، اسی لیے یہاں خدا کو خیر الماکرین کہا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں اور خفیہ تدبیریں شروع کر دیں، حتیٰ کہ بادشاہ کے کان بھر دیے کہ یہ شخص معاذ اللہ ملحد ہے، تورات کو بدلنا چاہتا ہے، سب کو بددین بنا کر چھوڑے گا۔ اس نے مسیح علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا اور ادھر حق تعالیٰ کی لطیف و خفیہ تدبیر اس کے توڑ میں اپنا کام کر رہی تھی، جس کا ذکر اگلی آیات میں ہے۔ تفسیر عثمانی۔ انی متوفی کا لفظ متوفی کا مصدر توفی اور مادہ وفی ہے۔ اس کے اصل معنی عربی لغت کے اعتبار سے پورا لینے کے ہیں۔ وفا، ایفا، استیفا اسی معنی کے لیے بولے جاتے ہیں، تو وفا کے بھی اصلی معنی پورا لینے کے ہیں۔ تمام کتب لغت عربی زبان کی اس پر شاہد ہیں، اور چونکہ موت کے وقت انسان اپنی اجل مقدر پوری کر لیتا ہے اور خدا کی دی ہوئی روح پوری لے لی جاتی ہے، اس کی مناسبت سے یہ لفظ بطور کنایہ موت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور موت کا ایک ہلکا سا نمونہ روزانہ انسان کی نیند ہے۔ اس کے لیے بھی قرآن کریم میں اس لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ لے لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت، اور جن کی موت نہیں آتی ان کی نیند کے وقت۔ اسی لیے آیت مذکورہ میں لفظ متوفی کا ترجمہ اکثر حضرات نے پورا لینے سے کیا ہے، جیسا کہ ترجمہ شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ میں مذکور ہے۔ اس ترجمہ کا لحاظ سے مطلب واضح ہے کہ ہم آپ کو یہودیوں کے ہاتھ میں نہ چھوڑیں گے بلکہ خود آپ کو لے لیں گے، جس کی صورت یہ ہوگی کہ اپنی طرف آسمان پر چڑھا لیں گے۔ اور بعض حضرات نے اس کا ترجمہ موت دینے سے کیا ہے، جیسا کہ بیان القرآن کے خلاصہ میں اوپر مذکور ہے، اور یہی ترجمہ مفسر القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسانید صحیحہ کے ساتھ منقول ہے، مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی منقول ہے کہ معنی آیت کے یہ ہیں کہ حق تعالیٰ نے اس وقت جب کہ یہودی آپ کے قتل کے درپے تھے، آپ کی تسلی کے لیے دو لفظ ارشاد فرمائے۔ ایک یہ کہ آپ کی موت ان کے ہاتھوں قتل کی صورت میں نہیں بلکہ تبھی موت کی صورت میں ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اس وقت ان لوگوں کے نرغہ سے نجات دینے کی ہم یہ صورت کریں گے کہ آپ کو اپنی طرف اٹھا لیں گے۔ یہی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ تفسیر در منصور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت اس طرح منقول ہے۔ اسحاق بن بشر اور ابن عساکر نے بروایت جوہر عن الضحاک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت انی متوفیک ورافعک الیہ کی تفسیر میں یہ لفظ نقل کیے ہیں کہ میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، پھر آخر زمانہ میں آپ کو طبعی طور پر وفات دوں گا۔ اس تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ توفی کے معنی موت ہی کے ہیں، مگر الفاظ میں تقدیم و تاخیر ہے کہ رافعک کا پہلے اور متوفی کا وقوع بعد میں ہوگا، اور اس موقع پر متوفی کا کو مقدم ذکر کرنے کی حکمت و مصلحت اس پورے معاملے کی طرف اشارہ کرنا ہے جو آگے ہونے والا ہے، یعنی یہ اپنی طرف بلا لینا ہمیشہ کے لیے نہیں، چند روزہ ہوگا، پھر آپ اس دنیا میں آئیں گے اور دشمنوں پر فتح پائیں گے، اور بعد میں طبعی طور پر آپ کی موت واقع ہوگی۔ اس طرح دوبارہ آسمان سے نازل ہونے اور دنیا پر فتح پانے کے بعد موت آنے کا واقعہ ایک معجزہ بھی تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعزاز و اکرام کی تکمیل بھی، نیز اس میں عیسائیوں کے عقیدہ الوہیت کا ابطال بھی تھا، ورنہ ان کے زندہ آسمان پر چلے جانے کے واقعہ سے ان کا یہ عقیدہ باطل اور پختہ ہو جاتا کہ وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرح حی و قیوم ہیں۔ اس کے لیے پہلے متوفی کا لفظ ارشاد فرما کر ان تمام خیالات کا ابطال کر دیا، پھر اپنی طرف بلانے کا ذکر فرمایا، اور حقیقت یہ ہے کہ کفار مشرکین کی مخالفت و عداوت تو انبیاء علیہم السلام سے ہمیشہ ہی ہوتی چلی آئی ہے۔
اور عادت اللہ یہ رہی ہے کہ جب کسی نبی کی قوم اپنی افکار و ضد پر جمی رہی، پیغمبر کی بات نہ مانی، ان کے معجزات دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لائی، تو دو صورتوں میں سے ایک صورت کی گئی ہے: یا اس قوم پر آسمانی عذاب بھیج کر سب کو فنا کر دیا گیا، جیسے عاد و ثمود اور قوم لوط علیہ السلام اور قوم صالح علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا گیا، پھر یہ صورت ہوتی کہ اپنے پیغمبر کو اس دارالکفر سے ہجرت کرا کر کسی دوسری طرف منتقل کیا گیا اور وہاں ان کو وہ قوت و شوکت دی گئی، پھر اپنی قوم پر فتح پائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کر کے شام میں پناہ لی، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے علاقہ شام میں تشریف لائے، اور آخر میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، پھر وہاں سے حملہ آور ہو کر مکہ فتح کیا۔ یہودیوں کے نرغہ سے بچانے کے لیے یہ آسمان پر بلا لینا بھی در حقیقت ایک قسم کی ہجرت تھی، جس کے بعد وہ پھر دنیا میں واپس آ کر یہودیوں پر مکمل فتح حاصل کریں گے۔ رہا یہ معاملہ کہ ان کی ہجرت سب سے الگ آسمان کی طرف کیوں ہے، تو حق تعالیٰ نے ان کے بارے میں خود فرما دیا ہے کہ ان کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام کی پیدائش عام مخلوقات کے طریقے پیدائش سے مختلف بغیر ماں باپ کے ہے، اسی طرح ان کی پیدائش عام انسانوں کی پیدائش سے مختلف صورت سے ہے، اور موت بھی عجیب و غریب طریقہ سے صدہا سال کے بعد دنیا میں آ کر عجیب ہوگی، اور اس میں کیا تعجب ہے کہ ان کی ہجرت بھی کسی ایسی عجیب طریقہ سے ہو۔ یہی عجائب قدرت تو جاہل نصارہ کے لیے اس عقیدہ میں مبتلا ہونے کا سبب بن گئے کہ ان کو خدا کہنے لگے، حالانکہ انہی عجائب کے ہر قدم اور ہر چیز پر غور کیا جائے تو ہر ایک واقعہ میں ان کی عبدیت و بندگی اور تابع فرمان الہی ہونے اور بشری خصائص سے متصف ہونے کے دلائل ہیں، اور اسی لیے ہر ایسے موقع پر قرآن حکیم نے عقیدہ الوہیت کے ابطال کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ آسمان پر اٹھانے سے یہ شبہ بہت قوی ہو جاتا، اسی لیے متوفی کا کوئی پہلے بیان کر کے شبہ کما کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں یہود کی تردید تو مقصود ہی ہے کہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے اور سولی دینے کا عزم کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ اس تقدیم و تاخیر کے الفاظ کے ذریعہ اسی کے ساتھ نصارہ کی بھی تردید ہو گئی کہ وہ خدا نہیں جو موت سے بری ہوں، ایک وقت آئے گا جب ان کو بھی موت آئے گی۔ امام راضی رحمتہ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں فرمایا کہ قرآن کریم میں اس طرح کی تقدیم و تاخیر اسی طرح کے مصالح کے ماتحت بکثرت آئی ہے، جو واقعہ بعد میں ہونے والا تھا اس کو پہلے اور پہلے ہونے والے کو بعد میں بیان فرمایا۔ تفسیر کبیر وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اس کا مفہوم ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور سب جانتے ہیں کہ عیسیٰ نام صرف روح کا نہیں بلکہ روح مع جسم کا ہے، تو رفع عیسیٰ کا یہ مفہوم لینا صرف رفع روحانی ہوا، جسمانی نہیں اٹھایا گیا، بالکل غلط ہے۔ رہا یہ کہ لفظ رفع کبھی بلندی مرتبہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں رفع بعضهم فوق بعض درجات وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وغیرہ آیات میں مذکور ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ لفظ رفع کو رفع درجہ کے معنی میں بھی استعمال کرنا ایک مجاز ہے جو قرائن کی بنا پر مذکورہ آیات میں ہوا ہے۔ یہاں حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی لینے کی کوئی وجہ نہیں۔ اس کے علاوہ اس جگہ لفظ رفع کے ساتھ لفظ الہ استعمال فرما کر اس مجازی معنی کا احتمال بالکل ختم کر دیا گیا ہے۔ اس آیت میں رافعک الیہ فرمایا، اور سورہ نساء کی آیت میں بھی جہاں یہودیوں کے عقیدہ کا رد کیا گیا وہاں بھی یہی فرمایا، وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، یعنی یہودیوں نے یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو تو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اپنی طرف اٹھا لینا روح مع جسد کے زندہ اٹھا لینے ہی کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہاں تک الفاظ آیات کی تشریح ہوئی۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔